ان بستیوں کو انہوں نے توحید کے نور سے روشن و منور کر دیا، اور پیغام توحید کے داعی وہ اس طرح ہوئے کہ فقط نہ صرف تنہا بلکہ انہوں نے اس کام کے لیے جماعتیں تیار کی، جنہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جہاں خدا نے چاہا وہاں پہنچ کر لوگوں کو ہدایت کی جانب بلانے کا کام سر انجام دیا۔ ایسی ہی عالی مرتبت شخصیات میں سے ایک نام حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہیں عوام داتا علی حجویری یا حضور گنج بخش یا فیض عالم کے لقب سے جانتی ہے۔ یقیناً آپ عالم کے لیے فیض کا سبب بھی ہیں، باعث بھی ہیں کہ آپ کے سبب ایک عالم نے فیض پایا اور پا رہا ہے، اور آپ گنج بخش بھی ہیں کہ جس کو عطا فرماتے ہیں تو تھوڑا نہیں بلکہ خزانے دے دیتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو داتا بھی بنایا ہے۔ مقام قطبیت ولایت کے اندر ایک بلند مرتبہ مقام ہے، آپ کو مقام قطبیت سے بھی نوازا۔ پاکستان کی سرزمین اگرچہ آزاد ہوتی ہے ہندوؤں کے تسلط سے اور انگریزوں کے غلبے سے 1947 میں، لیکن وہ لوگ جو یہاں پہ بس رہے تھے اور قید تھے شرک و بت پرستی کی گندگی اور نجاستوں میں، ان کی آزادی کا کام بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 465 سے ہجری میں لاہور میں وفات پاتے ہیں ماہ صفر کی 20 تاریخ کو، اور اسی مقام پر آپ جب پہنچتے ہیں تو کئی سال کی آپ کی محنت شاقہ ہے۔ لاہور کے باسی اس وقت اتنا زیادہ توحید کو قبول کیے ہوئے نہیں تھے، اسلام سے آشنا نہیں تھے، بلکہ وہ گمراہیت کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ اے علی، آپ لاہور جائیے، آپ کی ڈیوٹی لاہور میں ہے۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی حضور وہاں پہ تو خواجہ حسن زنجانی ہے، جب وہاں وہ موجود ہیں تو میرا وہاں کیسا کام؟ شیخ نے فرمایا آپ جائیے، وہاں پہ اب آپ ہی کا کام ہے۔ لیکن آپ کو بات سمجھ نہ آئی مکمل طور پر۔ جب آپ لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کندھوں پر ایک جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ خواجہ حسن زنجانی کا جنازہ ہے، جن کا بھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کی وفات پر اب مجھے یہاں کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور پھر آپ نے از خود خواجہ حسن زنجانی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور راوی کنارے بسنے والوں کو رسول اللہ کی حدیثیں سنا سنا کر، انہیں قرآن کی آیات سنا سنا کر، بت پرستی سے، گمراہیت سے، جہالت کے اندھیروں سے اس طرح نکالا کہ ایک عالم آپ کی تعلیمات سے فیض پانے لگا۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، بالخصوص آپ کی کتاب شعراء آفاق، جس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور لوگ اسے بڑی ہی رغبت کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، جس کو کشف المحجوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت سوالات کے جوابات پر مبنی ایک کتاب ہے۔ داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جس عہد میں تھے، اگرچہ وہ کمیونیکیشن کا اتنا مضبوط دور نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے آپ کا خط و کتابت کا سلسلہ اطراف کے علماء کرام نہیں بلکہ دور دور کے علماء کرام اور صوفیان عظام اور مشائخ سے رہا کرتا تھا۔ آپ کی علمی ثقافت کی وجہ سے دور دراز سے آپ کے پاس استفتاء اور سوال نامے آیا کرتے، اور لوگ اپنے گجلک مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ انہیں ان کا حل بیان فرماتے۔ خدا نے آپ کو صفائے باطن، پاکیزگی قلب اور نیت کا وہ بلند مقام عطا کیا تھا جو کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ خودی اور خود پسندی، شیخی اور تکبر کو چھوڑ دے اور ان کو اپنے وجود سے بالکل نکال ڈالے۔ جو طالب مولا ہے
تو اس میں خود ہی نہ ہو، یعنی خود پسندی نہ ہو، اور شیخی اور تکبر نہ ہو۔ کہ تکبر جو ہے یہ انسان اگر کرے تو اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ کبر یہ رب تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اس چادر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے مخلوق کے لیے کہ وہ اپنے کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا جانے، کیونکہ اس میں غیر کو اور مخلوق کو ادنا جاننا پایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں حکم عاجزی کا کہ تم اپنی جانب نگاہ رکھو کہ تم کیا ہو، تمہاری نگاہ دوسروں کے عیب سے اندھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا دور یہ ہے کہ ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں اور اپنے عیب ہمیں بے عیب نظر آتے ہیں۔ ہم مخلوق کو عیب دار دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بے عیب دیکھتے ہیں۔ اس وصف کے ساتھ یا اس بری عادت اور خصلت کے ساتھ کبھی کوئی سلوک کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ جو صوفی ہوگا اور جو ولی ہوگا واقعی، وہ متکبر نہیں ہوگا، وہ عاجز ہوگا، اس لیے کہ پھل لگتے ہی اس درخت پر ہے، اور جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اگر درخت پہ پھل ہو اور وہ جھکا ہوا نہ ہو تو اس کے پھل لوگوں کے لیے فائدہ مند عموماً نہیں ہوا کرتے۔ یوں ہی آپ فرماتے ہیں دنیا ایک کشتی ہے جو کہ پانی پر ہے، اور ملک ہے جو بے آب ہو تو غواص غوطہ خور ہو جاؤ، اور غرق ہو جانے والا مت ہو۔ فرماتے دنیا کو بہت ہی ادنا اور ذلیل اور حقیر جانو کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ آج ہم نے رب تعالیٰ کی رحمت اور اس پر یقین اور بھروسے کو بڑا کمزور سمجھ لیا ہے، اور دنیا کو ہم نے بڑی اہمیت دے دی۔ آج ہماری نگاہوں کے اندر دنیا اور دنیا کی اشیاء اتنی ویلیویبل ہو گئی ہیں کہ اس کی بنا پر ہم اپنی رشتہ داریاں اور وہ رشتے جو رحم کے رشتے کہلاتے ہیں ان کو بھی چھوڑنے اور توڑنے میں ذرہ برابر ملال محسوس، کیونکہ دنیا یہ ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اس کے بدلے میں والد چھوٹتا ہے، ماں کا دامن جاتا ہے، بہن بھائی ہمیشہ کے لیے منقطع تعلقات ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ دنیا پلے میں ہونی چاہیے، دنیا پاس ہونی چاہیے۔ یوں ہی آپ فرماتے ہیں طالب عقبہ، فرماتے ہیں آپ فقیری مشکل ہے، علم پڑھ، حلم سیکھ اور عمل کر۔ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، علم پڑھو اور علم پڑھ کر حلم سیکھو، بردباری اور عمل کرو۔ حلم کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان رکھے۔ اگر علم سیکھا اور علم سیکھنے کے بعد انسان کے اندر بردباری نہ آئی بلکہ بچپنا ہی رہا، اور اس کی طبیعت کے اندر بچکانہ سوچ رہی، اس کی ذہنی صلاحیتیں محدود رہیں، اس کے سامنے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے، اس کے سوچنے کی سطح بہت ہی گراوٹ والی ہے، تو اس نے علم سیکھ کر اپنے علم سے نفع نہیں پایا۔ علم سیکھ کر اس سے اپنے آپ کو اس نے مزین نہیں کیا، گویا کہ اس کے پاس سونا ہے، ریشم ہے، ہیرے جواہرات ہیں، لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو زیب و زینت نہیں دیتا، بلکہ وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور اس کی موجودگی کے اندر اور اس کا وجود بھدا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو علم کے بعد بردباری، حلم، وقار، اطمینان یہ لازمی ہونا چاہیے، اور یہ سب آتا ہے اخلاق کی تربیت سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا عمل کرو۔ کتابیں پڑھ لینا علم نہیں ہے، یہ معلومات کا جمع کرنا ہے۔ اخلاق کسی اور چیز کا نام ہے، حلم کسی اور چیز کا نام ہے۔ ہم 85 مرتبہ زندگی میں دیکھتے ہیں ہماری نفس کی مخالفت میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت نفس کو کنٹرول کر کے رکھنا، ہماری طبیعت انکنٹرولڈ نہ ہو بلکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے شکنجے میں، ہمارے کنٹرول کے اندر ہو، اور جب یہی کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان سلوک کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صوفیہ کے درمیان، بلکہ وہ بھی جو ریاضتیں کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں ایک تربیت اور ایک مشق ہوتی ہے جسے حبس دم کہا جاتا ہے۔ حبس دم کا مطلب ہوتا ہے سانس کو روکنا۔ یقیناً ہماری سانسیں گنی ہوئی ہیں۔ آپ ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر بدھا کے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں کہ صبح ہی صبح وہ برف، جمی ہوئی برف کے پانی کو جو پگھلتا ہے اس سے غسل کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو آگ جلا کر اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ آگ کے قریب بیٹھ جانا
اور گرم پانی سے نہا، ٹھنڈے پانی سے انتہائی نہا لینا، بعض وہ ہوتے ہیں کہ سردی و گرمی و لباس ان کا ایک ہی رہتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی حلم کی صورتیں ہیں کہ مختلف امور کے اندر پریکٹس کر کے اپنی طبیعت کو مضبوط کرنا اور کنٹرول کرنا۔ وہ مشق صوفیہ کی ابھی ہے، اور وہ مشق ان لوگوں کی ابھی ہے جو اپنے آپ کو صوفی تو نہیں کہتے، وہ بھگت کہتے ہیں، یا کسی بھکتی کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مزاج کو وہ بیگانگیوں سے نکال کر کسی ایک نقطے کے اوپر لا کے مرکوز کر لیتے ہیں، اور یہی باطن کے اندر پیدا ہونے والی قوت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں علم پڑھ کر حلم سیکھ اور عمل کر۔ الحمدللہ نور الہدا ہمارا بہت پرانا، بلکہ شروع سے ہی ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق ہے، علم حاصل کریں، علم پر عمل کریں اور علم کو عام کریں، وہ اسی سے کشید ہے۔ بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صفائے باطن رکھنے والے تھے، اخلاق کی تربیت کرنے والے تھے، باطن کو سدھارنے والے تھے، آپ اپنے مریدین اور معتقدین کو ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ عنایت کرے اس پر راضی ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ زندگی بھر مومن ہونے کے باوجود خدا سے جھگڑا چلتا رہتا ہے، مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، لیکن زندگی بھر اللہ سے جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اللہ تو نے یہ نہیں دیا، اللہ تو نے وہ نہیں دیا، اللہ تو نے یہ نہیں کیا، اللہ تو نے وہ نہیں کیا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے کیا 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 ہے۔ جو نہیں ہے نفی پر نگاہ ہوتی ہے، جو ہوا اس پہ توجہ ہی نہیں رہ پاتی۔ ہمارے چلنے کے لیے زمین سپاٹ ہے، یہ کس نے بنائی ہے بتائیے؟ اللہ نے نا۔ بادل سمندر سے یا پانی کو اپنے اندر جب بخارات بن کے پانی اڑے اور بادل بنے، اور پھر بادل ایک مقام سے چل کے دوسرے مقام پہ پہنچے، پھر برسے، اور پھر وہاں پانی جمع ہو، اور جمع ہونے کے بعد وہ اسٹاک کے ذریعے پانی ہمیں ملے یا براہ راست بارش کا پانی ملے، یہ سب کون کر رہا ہے بتائیے؟ اللہ۔ اگر ہم یہ کام شروع کروا دیں تو کتنا بڑا سرمایہ لگے اس کے اوپر۔ آپ کے گھر کی لائن میں جو گیس آتی ہے، جس کو آپ سوئی گیس کہتے ہیں، کھانا بنا لیتے ہیں، یہ گیس ایک انرجی ہے نا، چلیں یہ انرجی ہٹا دیجیے، لکڑی کو جلائیں، انرجی ہے نا۔ اگر لکڑی پر آگ بنا رہے ہیں، جیسے سوئی گیس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 9 سال یا 10 سال کا بس ریزرو ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ختم، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، انسانوں نے جینا ہے، دنیا آگے چلے گی، لیکن باہر لکڑی آپ جلا رہے ہیں، اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے، اس پہ آپ اپنا کھانا بناتے ہیں۔ اس لکڑی کے اندر جلنے کی قوت، کوئلے میں دہکنے کی قوت کس نے رکھی ہے؟ بولیے، اللہ نے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمارے لیے، زندگی بھر اللہ سے جھگڑ رہا ہے۔ اللہ اس کے پاس کوٹھی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس تو جھوپڑی بھی نہیں ہے، اللہ اس کے پاس تو فلانی گاڑی ہے، ہمارے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، یہ جھگڑا چل رہا ہے ہمارا۔ چند چیزیں گنتی کی 10-12، اگر یہ ہمیں مل جائیں تو پھر ہم اللہ کو بھول ہی جائیں۔ ابھی تو جھگڑے میں یاد رکھا ہوا ہے نا، اللہ تو نے نہیں دیا، نہیں دیا، اگر یہ مل جائیں تو پھر تو اللہ ایسے یاد بھی نہ آئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو کچھ خدا تعالیٰ عنایت کرے اس پر راضی رہے، اور اگر وہ بے وطنی دے تو اس پر قانع ہے۔ بے وطنی پہلے یہ ہوا کرتی تھی، ایک صورت تو یہ ہے کہ وطن سے بے دخل کر دیا جائے، قاضی بے وطن کر دے، حاکم بے وطن کر دے، اور ایک یہ کہ آپ کو کسب معاش کے سلسلے میں بے وطنی اختیار کرنا پڑے۔ لوگوں کو تمنا تو ہوتی ہے ہم نے امریکہ جانا ہے، دبئی جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، لیکن پردیس میں کس طرح زندگی گزرتی ہے جو پردیس میں ان سے پوچھو، وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ پھر فرماتے ہیں جو کچھ خدا تعالیٰ بخشش کرے اس پر شکر گزار ہو، جو اس نے دے دیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تو نے تو بن مانگے دیا، اگر آپ کے چہرے پر یہ بال اگ رہے ہیں ہم نے مانگے تھے، یہ آنکھوں کی یہ جو پلکیں ہیں یہ ہم نے مانگی تھی، یہ جو بھویں ہیں یہ ہم نے مانگی تھی، یہ اگر ناخن نہ ہوتے تو ہم نے مانگے تھے۔ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ اگر وہ گدڑی دے تو اس کو پہن لو، یعنی اگر تمہارے پاس قیمتی لباس نہ ہو، ہلکا لباس ہو، کم ویلیو کا لباس ہو، پہن لو، اور اگر لباس پشمینہ دے تو اس کو پھینک مت دو کہ اگر تمہیں اس نے قیمتی لباس دیا ہے اور تمہارے پاس مال ہے تو تم کو نہیں ہم قیمتی لباس نہیں پہنیں گے، ہم تو وہی پرانے لباس پہنیں گے۔ نہیں، اللہ نے نعمت دی ہے قیمتی مال کی، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے کہ تم قیمتی لباس پہن سکتے ہو، تو اسے اختیار کرو، اس پر شکر ادا کرو۔ فرماتے ہیں اگر سواری کو وہ تمہیں گدھا دے تو اس پر سوار ہو، اور اگر گھوڑا بخشے تو اسے اپنے سے دور مت کرو۔
ہمارے یہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا لوگ، جس کو نہیں مل رہا ہوتا وہ کہتا ہے یہ مل جائے، اور جس کو مل رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ چھوڑ دو شاید تو ہم متقی بنیں گے۔ فرمایا نہیں، اسے دور نہ کرو، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اور جو کچھ وہ نہ دے اس پر صبر کر، تاکہ تو راہ کا ہو جا اور تاکہ تو حق تک پہنچے۔ مطلب ہر حال میں اپنے مولا سے راضی رہنا ہے اور اپنے مولا کو راضی رکھنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں صبر ایک عجیب چیز ہے، بڑی مشکل چیز ہے، اور بڑی مشکل سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ بہرحال داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا نے آپ کو جو مقام ولایت عطا کیا تھا، مقام قرب عطا کیا تھا، ان کے بدگو، ان کے معاندین دسیوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آ گئے، لیکن وہ سب کے سب بے نام و نشان۔ داتا علی حجویری کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے اور ان کا فیض آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ خدا کے محبوب بندے ہیں، یہ خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، بس لوگوں کے قلوب میں رکھ دیتا ہے۔ لاکھ لوگ محبت نکالنے کی کوشش کریں، ان کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن انہیں دنیا سے وہ نہیں بدل سکتے۔ انہیں خدا نے جو مقام عرفہ عطا کر دیا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب لاہور میں سکونت اختیار کی تو آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی، اور مسجد کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قبلے کی سمت درست نہیں ہے، قبلے کی سمت درست نہیں ہے، یہ صوفی صاحب مسجد بنوا رہے ہیں، اس کا تو قبلہ نما درست نہیں ہے۔ یہ بات علماء تک بھی پہنچ گئی۔ اب بغیر تحقیق کے علماء کو بھی لوگوں نے بدگمان کر دیا کہ حضرت وہ جو مسجد بن رہی ہے اس میں تو قبلہ نما درست ہی نہیں رکھا انہوں نے۔ آپ نے کسی کو کوئی اعتراض کا جواب نہ دیا، تعمیرات ہوتی رہی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی اور اس کی جو محراب تھی وہ جنوب کی جانب معلوم ہوتی تھی، اور لوگوں کو اس میں اشکال تھا، مسجد تعمیر ہو گئی، اس کی محراب اور قبلے کی سمت میں لوگ تذبذب کی کیفیت میں تھے۔ آپ نے اعلان کروایا کہ فلانی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی اور آغاز ہوگا نمازوں کا اور افتتاح ہوگا۔ لوگ آ کے جمع ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ مصلی پر کون ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ جب نماز پڑھا لی تو آپ نے حاضرین سے فرمایا ذرا غور سے دیکھیے گا کیا قبلے کی سمت درست ہے؟ اب جب لوگوں نے نگاہ اٹھائی تو جس سمت میں محراب بنی ہوئی تھی اس سمت سے لے کر کعبۃ اللہ تک سارے حجابات اٹھا دیے گئے، اور لوگ عین اس کی سیٹ میں کعبۃ المشرفہ کی زیارت کریں، اور وہ کہنے لگے نہیں بالکل مسجد کی سمت صحیح ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جنہیں خدا نے مقام قطبیت عطا فرمایا ہے۔ آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ایسے لوگ ہوتے رہے کہ جو اولیاء کے دشمن رہے۔ آج جیسے وہ ایک شخص نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں۔ اب بابے کیوں کوئی شے نہیں ہے؟ کہتے یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، یہ تو قبروں میں چلے گئے ہیں، جو دنیا کے اندر ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے، جو قبروں میں چلے گئے نہ وہ کچھ کر سکتے۔ اب کسی اللہ کے محبوب بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں لوگوں کی مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے، اور بہت پرانے وقتوں سے لوگ قرآن بغل میں دبا کے کام کر رہے ہیں، داڑیاں رکھ رکھ کے لمبی لمبی، کہ ولیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اولیاء سے محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اولیاء کے ادب کی کوئی حاجت نہیں ہے آپ کو، جبکہ حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولی فقد آذنتہ حربا، میرے ولی سے دشمنی نہیں کرنا، اسے میں نے مقام قرب مقام ولایت عطا کیا ہے، اگر دشمنی کی تو میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، ولی تو کچھ نہیں بولے گا لیکن تمہاری گرفت میں کروں گا، تمہاری رسی کو میں کھینچوں گا، منہ کی بل تم گرو گے پھر۔ اب ولی کے پاس کوئی طاقت واقت ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ تو چلیں ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل میں آپ کا واقعہ موجود ہے کہ ملکہ بلقیس ملک سبا سے آپ کے دربار میں آنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے کہ جو اس کا تخت ہمارے دربار میں لے آئے؟
اب اس کا جو ملک تھا وہ 1 مہینے کی مسافت پر تھا، اور وہ سنگھاسن جس پر وہ بیٹھتی تھی وہ تقریباً 4 سے 5 منزلہ اونچا تھا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 40 اور 80 گز تھی، یعنی آپ کے 80 گز کا پلاٹ، اتنے بڑے اور اونچے سنگھاسن پر بیٹھتی تھی وہ۔ اور حضرت سلیمان کیا فرما رہے ہیں؟ کون ہے کہ جو اسے ہمارے دربار میں لے کر آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دربار میں جو طاقتور ترین جن تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، تو وہ طاقتور جن کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں لے آئے گا؟ کہنے لگا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ صبح دربار لگتا، شام میں ختم ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو دیر ہو رہی ہے۔ اس وقت نہ جیٹ طیارے تھے، نہ کوئی ریلوے کا، نہ کوئی ٹرالر چلنے کا، نہ اس وقت کوئی ہیوی جو ہے ٹرانسپورٹ کا کوئی تصور تھا۔ صبح کا گیا، شام کو آ رہا تھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ تو دیر کر رہا ہے۔ فرمایا کوئی اور ہے جو جلدی لے آئے؟ تو اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے دربار میں ایک ایسا شخص کھڑا ہو گیا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ہم نے اسے اپنا ولی بنایا تھا، مقام محبوبیت عطا کیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا اے سلیمان میں وہ تخت لے آؤں گا۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک الطرف، آپ کے پلک کو جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں لے آؤں گا۔ یہ کس کی طاقت اللہ بیان کر رہا ہے؟ ایک ولی کی، کہ ہم نے ولی کو اتنی طاقت دی ہے۔ اور یہ کون تھے ولی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے۔ رسول اللہ کی امت کے ولی کرام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن وہ لوگ جو بے عقل ہیں، جو بدگو ہیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ وہ یہ کہتے رہیں گے کہ یہ پیشاب رک کے دکھاتے ہیں، یہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ کام تو ڈاکٹر کر لے گا، ہندو ڈاکٹر کر لے گا۔ وہ سرجری کرنے کے بعد دل میں ہاتھ کی نس جوڑ دیتا ہے، ڈانٹ کی نس جوڑ دیتا ہے، تو کیا اس کو آپ ولی مان لو گے؟ اولیاء کرام کا منصب کیا ہے اور اولیاء کرام کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کا ظاہر و باطن ستھرا ہوتا ہے، ان کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی، اور ان کی صحبت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ان کے ذکر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی باتیں کی جائیں تو مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ان کے تو نام میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، لیکن جو نہیں ماننے والے، جو نہیں سمجھنے والے، تو یہ تو ان کی اپنی عقلوں کا قصور ہے۔ اور یہ کہنا کہ بابا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اسلام کے اندر ایسا آدمی کہ جس کے بال سفید ہو جائیں، ہم عموماً کیا کہتے ہیں اسے؟ بابا۔ اس بابے کا حال یہ ہے، روایت میں آتا ہے، رب فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے، کہ جس کے بال اسلام کے اندر سفید ہو گئے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے نا کہ اس نے انتقال سے پہلے کہا کہ اگر جوانی میں میری موت ہو جائے اور میرے بال سیاہ ہوں تو میرے چہرے کے، میری داڑھی کے اوپر میدا یا آٹا چھڑک دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عمل تو میرے بڑے کمزور ہیں، لیکن میں نے روایت سنی ہے کہ اسلام میں جس کے بال سفید ہوں رب تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، تو میرے اگرچہ بال سیاہ ہوں گے اور عمل تو میرا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا مجھے بال سفید کرنے کا موقع تو نہ ملا، اسلام میں اتنا وقت مل جاتا، لیکن میں نے ان کی صورت بنا لی اور تیری بارگاہ میں آ گیا، اس پہ کرم فرما۔ تو یہ سوچ اور یہ مینٹلٹی اور یہ فکر، یہ بالکل کسی ایسے فرد کی ہو سکتی ہے کہ جس کو دین سے کچھ حصہ نہ ملا ہو۔ جیسے حال ہی کے اندر، بلکہ حال ہی میں نہیں بلکہ کچھ عرصہ پہلے، ایک نام تھا ڈاکٹر اسرار کا۔ ان حضرت کے نزدیک قومی ترانے کے وقت کھڑا ہونا شرک، یعنی اگر کوئی پاکستان کا قومی ترانہ چل رہا ہو، پڑھ رہا ہو اور بندہ کھڑا ہو جائے تو ان کے نزدیک وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہندو وہ کالی ماتا کو پوچھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ مشرک ہو گئے، آپ پاکستان کے ترانے کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو بھائی مشرک کی تو کوئی بخشش ہی نہیں ہے۔
تو ہمارے پاکستان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اسکالر کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے. ایک برقع پوش خاتون ہے جن کی آواز مردوں کی طرح ہے، پتہ نہیں اندر پیچھے مرد ہی چھپا ہوا ہے یا خاتون ہے. وہ فرما رہی تھی کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے. کہ درود پڑھنا بھی شرک ہو سکتا ہے؟ بولیے اب کیوں درود پاک پڑھنا شرک ہے؟ کہہ رہی ہے اس کی علت یہ، اس میں ایک لفظ آتا ہے دافع البلا. تو رسول اللہ کیسے دافع البلا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ دافع البلا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ حقیقتاً دافع البلا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کو بھی اپنی عطا سے دافع البلا بنایا ہے. مدینہ طیبہ صحابہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ نہ آئے تھے تو اس کا نام یثرب تھا. ایسی جگہ کہ جہاں پہ وبائیں تھیں، بیماریاں تھیں. یہاں پر حال یہ تھا کہ لوگوں کی چمڑی زرد ہو جاتی تھی، آنکھوں کی بیماری آ جاتی تھی، کبھی جسم کو بخار کی وبا لگ جاتی تھی، اور لوگ طرح طرح کی امراض میں مبتلا ہو کر آہوزاری کیا کرتے تھے. اور اس جگہ کا نام یثرب بیماریوں والی زمین تھی. لیکن خدا کی قسم جب سے اس زمین پر مصطفیٰ کریم کے قدم لگے، مصطفیٰ جامع کائنات کے قدم لگے، یہ وہ مقام جو بیماریوں کی جگہ تھی، جو بیماریوں کا گڑھ تھا، وہ یثرب سے طیبہ بن گیا، کعبہ بن گیا، مدینہ بن گیا. اب حال یہ ہے کہ جس کو دنیا میں کہیں شفا نہ ملتی ہو وہ مدینے کی خاک کو اٹھا لے، خدا اس کو شفا عطا فرمائے. اللہ نے اس کی خاک کو بھی شفا بنا دیا ہے. تو مدینے کی خاک بھی خاک شفا ہے، دافع البلا ہے. وہ جس کو مصطفیٰ کے قدم لگ گئے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ کہاں سے ایسی فکر لے آتے ہیں، کن جگہوں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے پہلی امتوں کے اوپر عذاب آیا ان کی برائیوں کی وجہ سے. ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے پوری بستی پہ عذاب بھیج دیا. کسی ایک اجتماعی برائی میں مبتلا تھے، اللہ نے عذاب بھیج دیا، وہ بستیاں غرق ہو گئی. آج بتائیے ان امتوں کی کون سی برائی ہمارے یہاں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک برائی ہے جو ہم نے چھوڑی ہو لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا؟ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے حبیب ہم نے تجھے دافع البلا بنایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب جب آپ ان کے درمیان ہیں تو خدا ان پر کیسے عذاب بھیج سکتا؟ حبیب تیرا صدقہ ہے کہ ہم نے ان سے بلاؤں کو ٹال رکھا ہے. ارے بلا چھوٹی چیز ہے، ہم نے ان سے عذاب کو ٹال رکھا ہے. تو ہماری تو بلائیں مصطفیٰ کریم کے صدقے ہی ٹلتی ہیں، بلکہ خدا کی قسم آسمان سے بارش کا جو ایک قطرہ گرتا ہے وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. ورنہ مجھے اور آپ میں کون سے کمال ہے؟ ایک ذرہ غذا کا پہنچتا ہے، یہ سب رسول اللہ کا صدقہ ہے. مجھ میں آپ میں کون سا کمال ہے؟ صبح سے شام تک خطائیں کرتے ہیں اور وہ چھپاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے میں میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ میری امت کا بھرم رکھنا. تو بہرحال اولیاء کرام کا ادب، ان کی محبت، یہ اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. 20 صفر المظفر داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، اور یاد رکھیے ہم اولیاء کا ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. نہ کسی اور ولی کی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، نہ کسی ولی کی قبر کا طواف کرتے ہیں، نہ اس کو چومتے ہیں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی جہالت ہے. ہم اس سب کو غلط کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں. طریقہ مزارات پہ حاضری کا یہی ہے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، آپ کو جو قرآن یاد ہے پڑھیں، اور پھر اس مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میری مشکلوں کو حل فرما. وہاں سے لوگ وہاں چومنا، لپٹ جانا، جو یہ معاملات کر رہے ہیں سب ناجائز ہیں. مرد اور عورتوں کا جمع ہونا یہ سب ناجائز ہے. ریاست کی ذمہ داری اس کو روکی، نہیں روکتی ریاست مجرم ہے. علماء کی ذمہ داری بتانا ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور بتاتے رہے. ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تعلیمات شرع یہی لکھی ہے کہ نہ مزار کو چھونا ہے نہ اس کو چومنا ہے. جو کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں. انہوں نے دھندا بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، بزنس بنایا ہوا ہے. ہماری یہ تعلیم نہیں ہے. مزار میں چادریں لے کے جا رہے ہیں، ایک چادر پڑی ہوئی بس کافی ہے، اس چادر کی جگہ غریب کا پیٹ بھرے. اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ وہاں پر جا کے ڈالیں گے، وہ دوبارہ جمع ہوگی، جمع ہونے کے بعد دوبارہ دکان پہ پہنچے گی، پھر بکے گی. اسی طرح سائیکل چلتا رہے گا. لوگ عقیدتوں میں لے کے جا رہے ہیں. علم تو ہم نہیں سیکھتے، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں نہیں یار ہمیں سنیت اچھی نہیں لگ رہی، ہم وہابی ہو جاتے ہیں، ہم اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ہم فلانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو خدا کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن کو اپنے لیے مشرع راہ مانتے ہیں. جہالتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں.
یہ جتنے دھندے باز لوگ ہیں انہوں نے اپنا یہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے. اور آخری بات، بس ایک لیبل لگایا جاتا ہے اور بڑے ہی زور و شور کے ساتھ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہا جاتا ہے قبر پرست، قبر پرست. ایک ہے بت پرستی. بت پرستی کا مطلب یہ کوئی کالی کے آگے جھک جائے، کوئی بھوانی کے مندر میں چلا جائے، کوئی درگا کی جا کے پوجا کر لے، تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک، کافر، ہندو. اور کیا کہلائے گا؟ بولیے، بت پرست. کیا کہلائے گا؟ بت پرست. آج یہ بہتان لگا دیا جاتا ہے. آپ اگر کسی مزار میں چلے جائیں کہتے ہیں قبر پرست. قبر پرست کا مطلب کہ اس قبر کو اپنا خدا مان لیا، اس قبر والے کو اپنا اللہ مان لیا. معاذ اللہ، کوئی جاہل مسلمان بھی قبر والے کو خدا مانتا ہے؟ بولیے بولیے. تو پھر مسلمانوں پہ بہتان کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں. اتنی بڑی بددیانتی کیسے کر لیتے ہو تم؟ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول لیتے ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایک مسلمان اگر اپنے باپ کی قبر پہ جائے، اپنی ماں کی قبر پہ جائے، تو تم اسے کہو کہ تم نے اچھا کام کیا. لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پہ چلا جائے تو تم کہو کہ تم بت پرست ہو گئے یا تم قبر پرست ہو گئے. یعنی تم ایسے ہی ہو گئے جیسے کوئی ہندو کسی مندر میں جاتا ہے. لہٰذا تمہارا بھی حال یہ ہو گیا کہ تم کسی مندر میں آ گئے ہو. تو پھر تو نہ ماں کی قبر پہ جاؤ نہ باپ کی قبر پہ جاؤ، اس لیے کہ ان کی قبروں میں بھی جا کر ہم قبر پرست ہو جائیں گے. حالانکہ دین یہ کہتا ہے ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ. کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ان کی قبر پہ جاؤ، یاسین پڑھو. جب لوٹو گے تمہارا حال یہ ہوگا اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر چکا ہوگا. تو یہ تو والدین کی قبر پہ جانے کا حال ہے. تو اللہ کا نیک بندہ اگر اس کے مزار پہ جائیں تو یہ جو شور مچاتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک بدعت ہے اور قبر پرستی ہے، تو پوچھو اور پڑھو جا کر احادیث طیبہ کو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے چچا جان حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جایا کرتے. اور وہ حدیث کیا بھول گئے؟ شعبان المعظم کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج کو اپنے حجرے سے گم پایا. حضور کہاں تھے؟ حضور بقیع کے اندر تھے. جو بقیع کے اندر بھی تو قبور موجود ہے. رسول اللہ نے خود فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا پہلے قبروں پر جانے سے، لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. اس سے دل نرم ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا دجل اور بہت بڑی کذابیت ہے کہ جو داڑیاں بڑھا کر اور پگڑیاں باندھ کر مسلمانوں کو کہیں کہ تم قبر پرست ہو. یاد رکھیے کوئی مومن قبر کی پوجا، بولیے قبر کی پوجا نہیں کرتا. ہندو مورتی کی پوجا کرتا ہے، مومن قبر کی پوجا. اپنی جہالت کے اندر حرام کام کر لے گا، ناجائز کر لے گا، لیکن کسی قبر والے کو خدا نہیں مان سکتا، اسے خدا کا بندہ مانتا ہے. جو بندہ مانے اس کو نہیں تم خدا مان رہے ہو. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ کوئی کسی مومن کو کافر کہے اور وہ بندہ کافر نہیں تو کفر کہنے والے پر لوٹ کر آئے گا اور وہ شخص خود ہی کافر ہو جائے گا. یہ نحوست ہے مومنوں کو کافر کہنے کی. اور بس آخری بات، وہ لوگ جو اولیاء سے محبت رکھتے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اولیاء سے نفرت کرتے ہیں، اولیاء سے بغض رکھتے ہیں، ان کے چہرے دنیا میں ہی بندروں کی طرح کر دیے جاتے ہیں. جس میں جتنا بغض ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی نفرت ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار وہ تھا، ان کی قبر پہ مٹی ڈالی گئی، لوگ مٹی اٹھا کر لے گئے. وجہ کیا تھی؟ اس سے مشک کی خوشبو آتی. آج پاکستان کے اندر قبر پرستی کا نعرہ لگانے والے خود جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو سب مزاروں کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر آ کر پھر فتوے بدل جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کا ادب عطا فرمائے، اولیاء کا ادب عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا